بسم اللہ۔ تو بیسیکلی جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے والدین کے حوالے سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے، یہ جو آئی ہے، جینڈر ایکوالٹی ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، تو اس کے اندر کچھ سچ ہے، مطلب 1/3 سچ ہے، 2/3 جو ہے نا اس کے اندر اسلام کے خلاف کی چیزیں ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے عورت کو مرد کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، اب مسئلہ ایک اور جو کھڑا ہو رہا ہے نا، جو فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو والدین کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ ویڈیو وغیرہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، آپ بھی ان کا ذکر کیجیے گا، تو اسی کو بیسیکلی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ بتائیں کہ جو آپ نے جو ویڈیو دیکھا ہے، میں نے بھی کافی ویڈیو دیکھے ہیں ان کے، ساحل ادیم صاحب کے، کافی وہ ایمفسائز کرتے ہیں مطلب فیملی کے اوپر کہ فیملی میں کیا ایشو ہیں۔ تو وہاں سے اس کو پھر شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے لاجیکلی جو ہے اس کے پیچھے اس کا سلوشن کیا ہے، یا یہ مسئلے کیا ہیں، اور یہ کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جن موصوف کا نام لیا ہے ساحل عظیم صاحب، میری ذات کے لحاظ سے میں یہ بات آن ایئر کر رہا ہوں، اور میں بالکل اس بات کو کہنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتا۔ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن رہے ہیں ساحل بھائی، ماشاء اللہ۔ ان کو میں بہت سنتا رہا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ وہ نفسیات کے عین مطابق بات کرتے رہے، سائیکولوجسٹ ایز اے سائیکالوجی جو بندہ بات کرتا ہے، اور فیملی ایشوز، ہاٹ ایشوز کے اوپر بڑا کھل کے بات کرتے ہیں، بورڈلی سٹانس لیتے ہیں، اور اپنا پرسپیکٹیو بہت اچھا بیان کرتے رہے۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ مائگریٹڈ فرام یورپ ہیں، اور یہاں پہ آئے اور کہتے ہیں پاکستان کے مسائل ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے بہت بڑی ریڈ الرٹ بن گیا یہ معاملہ جب میں نے ان کی ریسنٹلی ایک ویڈیو جو بڑی وائرل بھی ہوئی، مشہور بھی ہوئی، انہوں نے والدہ کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے ایک پرسپیکٹیو بیان کیا جو کہ قرآن اور حدیث سے بالکل سمجھے کہ 360 اینگل الٹ ہے، یعنی بالکل الٹ پرسپیکٹیو بیان کیا۔ اور والدین کے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے آج کی نوجوان نسل کو، جس کو وہ مخاطب کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھڑکایا ہے والدین کے خلاف۔ مجھے تو یہ لگا ہے، دیکھیں اسلام لگاتا ہے فتویٰ یا کوئی حکم وہ ظاہر پہ لگاتا ہے، تو میں نے یہ دیکھیں تعریف کی ہے، میں نے مانا ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ان سے مطلب بہت سی نفسیات کے عین مطابق چیزیں، کافی ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا الحمدللہ۔ لیکن میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات رہی ہے، اور جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا کہ شاید یہ میرا اپنا جو ہے وہ تخمینہ ہوگا، یا میرا اپنا جو ہے وہ کوئی سوء ظن ہوگا۔ لیکن جب میں نے اور بھی لوگوں سے سنا، اور بھی لوگوں نے ڈسکس کیا، اور سب سے بڑی بات یہ جب آپ نے میرے ساتھ یہ بات کہی، تو میں نے پھر جب ویڈیو کے جب ان چند منٹس کے کلپ کو دیکھا، میں نے سوچا چلے آگے پیچھے ہم پورا ٹٹول کے دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ لیکن انہوں نے بہت بولڈلی اور غصے میں، اب جیسے کوئی دلیل کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہو کہ میں ہی حق پر ہوں، تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے اٹھانا چاہوں گا، ہم اصل مدعے پہ آنے سے پہلے، اصل جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث اور معاشرے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جو قرآن ایڈریس کرتا ہے، میں نے الحمدللہ کچھ آیات الحمدللہ یہاں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ قرآن مجید میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ عابد صاحب 22 مرتبہ والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور والدہ کا کیا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اس کو بھی آج ہم دوسرے اینگل سے سمجھیں گے، تاکہ آج کے نئے نوجوان نسل کو ایک موٹیویشن ملے گی۔ یہ آپ ویڈیو میری ریکویسٹ ہے پورا سنیے گا۔ اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، حضرت یہ جو دانشور ہوتے ہیں سو کالڈ، جو کسی باقاعدہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں ہوتے، مطلب نہ ان کے پاس علماء کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات بڑا اچھا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، درمیان میں آ کے وہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کہ شروع میں بہت 100% میں سے 80% یا 60% بہت اچھی بات ہے قرآن حدیث کی، لوگ سمجھے کہ اسکالر ہیں، اسلامی ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن یہ کیا وجہ وہ بنتی ہے کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی رائے ایسے ہوتی ہے جیسے قرآن و حدیث کے عین ممکن نہیں بلکہ عین خلاف ہو جاتی ہے؟ اصل میں جو ہمارا جو مشاہدہ ہے نا SRC کی طرف سے، SRC جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک US بیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے۔ اس میں ہم لوگ مطلب
سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا یوں سمجھیں کہ سرجری کرتے ہیں. تو ہمارا جو میتھڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور ڈیٹا جو ہے ظاہر ہے پاکستان میں اور مسلم ورلڈ کے اندر تو اویلیبل نہیں ہے. زیادہ تر جو ڈیٹا اویلیبل ہے نا وہ ہے ویسٹ کا اور یو ایس کے اندر، جیسے پیو ریسرچ ہے، اس طرح کی آرگنائزیشن جو ہے نا سوشل ایشوز کے اوپر، کیونکہ آج ہم سوشل ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کافی ڈیٹا جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے. تو جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے نا کہ بہت سارے جو ہے نا یہ سوشل ایشوز جو ہے نا وہ ویسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ریڈیکل فیمنزم ہے، یہ ایک نئی چیز ہے کہ عورت کو جو ہے نا مرد کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، مطلب سسٹمیٹیکلی جو ہے نا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب ہم ساحل ادیم طرح کے مطلب سائیکالوجسٹ ہیں، کافی پڑھے لکھے ہیں، کینیڈا کے پڑھے لکھے ہیں، اور نالج کافی ہے ان کو. جی. تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویسٹ کے اندر جو ریسرچ ہوئی ہے نا اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو شریعہ میں سے گزارتے ہیں. تو یہ ایک پروسیجر ہے، چاہے وہ ساحل ادیم ہو یا کوئی بھی ہو. تو ایک دو ویڈیو دیکھنے کا جو مجھے اتفاق ہوا تو مجھے یہ ایسا لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے نا آج کل کے جوان جو ہے نا وہ بھٹک گئے ہیں یا خراب ہو گئے ہیں. لیکن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تو پھر ہم نے سوچا کہ ذرا دیکھیں کہ قرآن نے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے. تو جب قرآن کو سرچ کیا تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں 22 جگہ پہ جو ہے نا ڈائریکٹ ریفرنس ہے پیرنٹس کا. اب اس میں کہیں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ والدین جو ہیں وہ صرف وہی بھٹکاتے ہیں بچوں کو جیسے انہوں نے کلیم کیا. ان کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ کلیم بالکل ہے ساحل ادیم کا. جیسے ایک تو ان کا جو ڈائریکٹ کوٹ ہے، میں آپ کو انگلش کے اندر بتا دیتا ہوں کہ اینیمل جو ہے نا وہ بیسیکلی پیرنٹس ہیں اور وہ جو ہے نا جانوروں کو وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ پرورش پا رہے ہیں. مطلب والدین جانور ہیں اور وہ جو ہے نا جانوروں کو. اب قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں نعوذ باللہ. بلکہ میں یہاں حدیث کوٹ کروں گا وہ ماں کے قدموں کے حوالے سے جو جنت کا ذکر ہے. جی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بولا کہ آور پیرنٹس میڈ ایوری ایفرٹ ٹو ٹرن اس اوے فرام دا ریلیجن. تو یہ بھی جو ہے نا بہت یوں سمجھیں کہ ایک بلینکٹ ایکوزیشن ہے پیرنٹس کے خلاف کہ بھئی جو ہے نا یہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں. اچھا ایک جگہ انہوں نے یہ بولا کہ اگر بچہ جو ہے یا بچی جو ہے اگر ڈیورس لے رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ڈیورس بڑھتی جا رہی ہے. جی ریٹس بہت بڑھ رہا ہے، میں نے دیکھتا ہوں نا ایز اے مفتی. کیونکہ لاہور کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا یو سی آئی کا تو پتہ چلا کہ تقریباً 11-12% پہ پہنچ گیا ہے. 11-12% پہ پہنچ گیا. ہاں صرف لاہور کا، صرف لاہور کا. بہت بڑی خطرے کی بات ہے. ہاں تو میٹروپولیٹن ایریا کے اندر جو ہے نا یہ کافی ایشو ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ڈیورس نہیں لو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والدین کی بے شرمی ہے. مطلب عجیب بات ہے کہ اگر بچہ یا بچی جو ہے ڈیورس اگر لے رہے ہیں تو یہ بے شرمی کی بات ہے، یا پھر والدین کا سمجھانا بچوں کو کہ بھئی یہ بے شرمی کی بات ہے کہ تم لوگ جو ہے نا مطلب ڈیورس لے لو. تو مطلب پھر آگے جا کے اس ویڈیو میں یہ ایک امپریشن مل رہا ہے کہ لڑکی کو بتایا گیا ہے یا عورت کو بتایا گیا ہے کہ وہ بڑی مظلوم ہے اور وہ کچھ کہتی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ ڈیورس لے لیکن وہ ڈیورس نہیں لے رہی. اچھا ایک جو ڈیٹا جو انہوں نے شیئر کیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کہنے لگے کہ 99 جو ہے نا طلاقیں ہو رہی ہیں اور ایک خول ہو رہا ہے مسلم کمیونٹی کے اندر. اگر 100 علیحدگیاں ہو رہی ہیں میاں بیوی کی تو اس میں 99 طلاق ہے. اور آپ کو پتہ ہے طلاق جو ہے نا وہ تو مرد کا حق ہے نا، عورت کا حق نہیں ہے. عورت جو ہے خل کرتی ہے. جی خلا کرتی ہے، خل کرتی ہے. ہم لوگ عربی میں اس کو خل کہتے ہیں. تو اب ڈیٹا جو ہے یہ تو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ڈیٹا لیا. جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ اگر ایک طلاق ہو رہی ہے تو 2 خول ہو رہے ہیں. تو پھر یہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے خاموش ہے، مظلوم ہے
اور وہ جو ہے نا طلاق نہیں لے رہی یا وہ خول نہیں کر رہی، تو یہ تو ایک مطلب ڈیٹا جو ہے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تخمینے کا تیر لگایا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ عورت کو بہت زیادہ مظلوم ثابت کیا، جبکہ ہمارے پاکستانی معاشرے کی عورت بہت مضبوط ہے، اپنے حق کے لیے لڑتی ہے ماشاءاللہ. جی جی اور آپ دیکھیں کہ جہاں طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے وہاں خلا کا حق عورت کو حاصل ہے. اور خلا کے کیسز بلکہ آپ کیا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ نے فیکٹس اینڈ فگر نکالے ہیں یونین کونسلز کے اور پاکستانی معاشرے کے کہ طلاق سے زیادہ خلا کا جو کیسز ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے 2-3 لائر دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہیں، بڑی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو شرح بڑھ رہی ہے، دوسری طرف سے عورتیں بہت آ رہی ہیں ان کے پاس کہ بھئی یہ جو ہے نا مجھے علیحدگی چاہیے، مجھے خلا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طریقے سے. اچھا، ایک جو انہوں نے حدیث کوٹ کی کہ عورتوں کو جو انہوں نے وہ بلیم کیا نا، تو وہ حدیث یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ انہوں نے دوزخ کے اندر جو ہے نا عورتوں کی تعداد جو تھی وہ کثیر تھی، ٹھیک ہے، کافی زیادہ تھی. اب انہوں نے بولا کہ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ لاپرواہ ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں. مائیں جو ہے نا کیونکہ لاپرواہ ہیں، مطلب یہ کہ کیئرنگ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جہنم میں. حالانکہ وہ جو حدیث ہے آپ بھی اس کو کنفرم کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا نا کہ بھئی میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تو وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ اپنے مردوں کی ناشکری تھیں. تو یہ جو حدیث ہے بیسیکلی یہ تو عورت اور مرد کے درمیان کا معاملہ ہے نا. یعنی اس حدیث کو یہاں پہ آ کے انطباق کر دیا انہوں نے، بالکل غلط انطباق کیا. جو کثرت عورتوں کی دیکھی اس میں ماؤں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اولاد کو حکم دیا کہ ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ جو بیسیکلی میں یہ بات کہوں گا کہ جو بیسیکلی جو جہنم میں کثرت ہے نا، ایک خاص مطلب جو ہے نا وہ آپ نے بتایا گیا تھا کہ یہ مردوں سے زیادہ ہوں گی. وہ ایک آپ کا یہ ایک عام پارٹیکولر جملہ ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد کی جو وجہ ہے وہ ناشکری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ناشکری کا معاملہ اصل میں عنصر زیادہ ہے. ہاں، تو جب انہوں نے مطلب بہت ہی خراب الفاظ استعمال کیے، مطلب ایک تو لفظ انہوں نے سویج کا استعمال کیا کہ یہ جو فیملی جو ہے نا یہ سویج ہے، گندا نالا ہے. سویج؟ ہاں. تو اب میں نے سوچا کہ اچھا، پھر وہ کہنے لگے کہ یہ ہیں، اسلام کچھ اور ہے، ایسے جیسے کہ اسلام جو ہے نا. تو پھر ظاہر ہے پھر اگر ہم قرآن کے اندر سرچ کریں پیرنٹس کے حوالے سے تو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کے اندر. مطلب جو 7 دفعہ جو میں نے دیکھا ہے کہ بھئی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا سلوک اچھا کرو، 7 دفعہ آیا ہے اس کے اندر. پھر 2-3 دفعہ ایسے آیا ہے کہ ان کا خرچہ کرو. سبحان اللہ. ہاں بالکل صحیح. پھر ایک جگہ آیا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو. بہت عمدہ. پھر یہ ہے کہ ایون آپ نے غصے سے بھی نہیں دیکھنا اپنے والدین کو. بالکل ایسے. اور وہ قرآن کی تو آیت آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کہنا. جی میں اس کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ. رائٹ. تو یہ ہے کہ یہ 22 دفعہ جو ذکر آیا ہے قرآن کے اندر پیرنٹس کا، تو اس میں تو کہیں مطلب ہے کہ کینسر کی بات نہیں ہوئی کہ والدین کینسر ہیں، یا والدین جو ہے گندا نالا ہے، یا پھر یہ کہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے نا بچے خراب ہو رہے ہیں. تو یہ پھر کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ساحل کا اپنا پرسنل اوپینین ہے. بلکہ آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن کی جو آیت ہے مرکزی وہ کوٹ کروں پلیز. اس آیت کو کوٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سنانے لگا ہوں. میں ویسے موٹیویشن اسپیکر کو ذرا سنتا نہیں ہوں. میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے موٹیویشن اسپیکر ہیں. میں ان کے گھر گیا، میں نے ان سے ایک چیز سیکھی اور ان کے سامنے میں نے روبرو یہ بات کہی. اس میں ماشاءاللہ مدثر بھائی بھی تھے ہمارے الحمدللہ، اور وہ شبیر وانی صاحب بھی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، پروفیسر ڈاکٹر صاحب بھی تھے جو کامسیٹ پہ پڑھاتے ہیں. صحیح ہے. میں نے کہا آپ کا ایک جملہ تھا، وہ اس جملے پہ میں نے پورا خطبہ جمعہ سول سروس اکیڈمی کی جامع مسجد میں بیان کیا. وہ جملہ کیا تھا کہ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ والدین کے لیے مغفرت کرو، ان کا خرچہ دو، بلکہ اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے کہ ایک نوجوان اولاد کو تو اور تیرے اوپر تیرے والدین کا حق ہے، تیرے والد کا حق ہے. میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے عرض کیا، قاسم علی شاہ صاحب آپ کے جملے نے مجھے بڑا زبردست طریقے سے پورا خطبہ جمعہ تیار کیا. حالانکہ میں موٹیویشن اسپیکر کو نہ سنتا ہوں، نہ میں اس کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں. وہ جملہ کیا تھا وہ سننے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بڑی خوش قسمت ہے وہ اولاد جس کی کمائی اس کے ماں باپ کھائیں. اب میں قرآن کے پرسپیکٹو بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں. میں آپ نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ایک طرف ساحل ادیم بھائی ہیں، آپ ان کا موقف سنیں،
اور ایک طرف قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لیجئے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل جو کہ 17 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور 23 نمبر آیت ہیں، آیت نمبر 23. آپ ذرا اس کو پڑھیں اور آپ اس کو ذرا انگریزی ترجمے میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، کسی بھی ترجمے میں پڑھیں اور آپ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھیں فیصلہ دیکھیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق گنوایا. اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ، یعنی قاضی سے نکلا ہے اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شرک تو معاف نہیں کرتا. صحیح ہے. پھر دوسرا جو جملہ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے والدین کا ذکر کیا، یعنی کہ ہمارے جو والدین ہیں جتنے بھی دنیا میں کائنات میں بسنے والے، یہ عمومی طور پر خصوصی طور پر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا کہ اللہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبالوالدین احسانا، اس کے آپ ذرا جو ہے حسن کہتے ہیں نا، کسی کی کام کو خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ انجام دینا. وبالوالدین احسانا. اب آگے جو ہے نا وہ پھر اس میں اسی میں ایک جملہ ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تم اپنے شانوں کو جھکا دو. پھر وہ جو جملہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بڑا سننے والا ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ ان کے آگے جو ہے نا اف تک نہ کہو. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اف، یہ آپ تفسیروں میں دیکھیں، یہ اف اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. اف کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ناگوار کوئی سچویشن دیکھ لیں تو آپ لفظ بولیں گے اف اللہ، ہائے اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ہررا سورو، دا ایکسپریشنز ہوتے ہیں. یہ اس اف کا ترجمہ جو ہے نا وہ بڑا زبردست ایک صاحب حال آدمی سے مجھے ملا، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک من دودھ ہو. آپ کو پتہ ہے لاہور میں ویسے بھی ایک خالص دودھ ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ملتا تو بڑا مہنگا ملتا ہے. صحیح ہے. ایک من دودھ ہو اور دودھ اتنا خالص ہو، اتنا خالص ہو، اتنا خالص ہو کہ نہ اس کے اندر گوبر کی آمیزش ہو، نہ پیشاب کی ہو، نہ خون کی ہو. یہ تینوں چیزیں ناپاک ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بین الدم والفرس لبنا خالصا شرابا، کہ ایک چٹا گورا دودھ نکالتا ہوں ایک کالی چپائے سے، نہ اندر کوئی فیکٹری ہے نہ صنعت ہے، اور وہ خون کی بھی بھرمار ہے، گوبر کی بھرمار ہے، پیشاب کی بھرمار ہے، یہ سب ناپاک. اور اس ایک من دودھ جو انتہائی خالص ہو، اس پہ کوئی جوتا اچھال کے ایسے پھینکے اور وہ دودھ پہ گرے تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اف. کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہیں کہنا. اب اف کا ترجمہ ذرا سنیے، یہ ہوں بھی نہیں کہنا. یعنی آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، آپ سے وہ ایسی بات کریں جو ناگواری والی ہو، ایک بات کو 1000 نہیں کروڑ مرتبہ ریپیٹ کریں. میں بڑی ایگزیجریشن کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے والدین ایک بات کو ریپیٹڈ کریں اور آپ اپنا صبر، پیشنس، ٹولرنس کھو دیں اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے اف امی ایک بار بول دیا کریں. کتنی بار بولیں گی آپ؟ آپ جب بچے تھے، بچپن تھا آپ کا، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مجھ پہ ایسے رحم فرما جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم فرمایا. سو بیسیکلی یہ ہے کہ بلکہ میں نے جو تفسیر میں جو ابن کثیر کے میں پڑھ رہا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی اگر کوئی مطلب ہے کہ مطلب بے ضرر سبحان اللہ اگر کوئی الفاظ ہوتے تو اللہ وہ بھی کر دیتے کہ یہ اف جو ہے نا، یہ تو مطلب ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں، مطلب ان کو والدین کو ناراض کرنا اور یہ کرنا اس طریقے سے. تو یہ ہے کہ جیسے آپ پوچھ رہے تھے نا کہ مطلب کیا ایشو کیا ہے. اب 2-3 میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ جیسے طلاق کا جو ڈیٹا ہے وہ صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بعض لوگوں کی یہاں پہ، کیونکہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور اس کو انالائز کرنا جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو عادت نہیں ہے اس کی. تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا ڈیٹا، تو اس وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ انفلوئنسر ہیں یا ٹیچر ہیں یا جو بھی ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو اکثر جو ہے نا اس چیز میں وہ غلطی کرتے ہیں. دونوں جگہ غلطی ہوتی ہے. ایک تو جو انفارمیشن ہے، جو فیکٹ ہیں اس کے اوپر جو اویلیبل ہیں، اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو وہ جو حدیث کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پر بھی وہ غلطی کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو قرآن میں آپ پیرنٹس جو ہے سرچ کریں تو سیکنڈوں کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس کو. تو کیا مطلب ان کے پاس ڈیٹا کا ایکسیس نہیں ہے؟ میں وہی سوچ رہا ہوں، میں بھی حیران ہوں، اتنے بڑے دانشور آدمی اور اتنی ماشاءاللہ ان کی فالوئنگ ہے، اور انہوں نے ایک اپنا سورس پتہ نہیں کون سا انہوں نے اپنی اکیڈمی بنائی ہے. کیا ڈیٹا کلیکٹ کرنا آج کے دور میں مشکل ہے عابد صاحب؟
اصل میں ہم لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ مورل اور انٹلیکچوئل لیزینس ہم لوگ کہتے ہیں بالکل صحیح کہ فرمایا آپ نے. یہ جو ہے نا اخلاق کی کاہلی ہے، سستی ہے، اور جو ہے نا دماغ کی سستی ہے. میرے خیال میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے نا، اور میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی. ہو سکتا ہے یہ، کہ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو جو ہے نا سارا علم پتہ چل گیا ہے اور آپ جو ہے نا اب آپ لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کریں، کیونکہ اس کی جو ہے نا امپلیکیشن بہت ہیں. اگر آپ پیرنٹس کو جو ہے کینسر کہہ رہے ہیں، پیرنٹس کو ایک بیماری کہہ رہے ہیں، اوف اللہ. پیرنٹس کو، فیملی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سویج ہے، مطلب ایک گندا گندا نالا نالا ہے. ہے یہ بیسیکلی، استغفر اللہ. یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ماں جو ہے اس کو نمبر 1 ہے، مطلب سوسائٹی کو وہ کرنے کے لیے، اسپوائل بھٹکانے کرنے کے کے لیے، لیے. اسپوائل کرنے کے لیے. تو اب قرآن میں تو ان چیز کا جو ہے بالکل ذکر نہیں ملتا. بالکل نہیں قرآن نے ملتا. تو بڑی عزت دی ہے عورت کو. بڑی عزت دی ہے. اور دیکھیں نا، مطلب اسلام نے ہی آ کے جو جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، پھر عورتوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں وراثت کے اندر حصہ دیا ہے. سورہ نساء اللہ نے عورتوں کی محبت میں اتاری. بالکل. سورہ نساء دیکھیں، قرآن مجید میں سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، سورہ محمد ہے، ہاں. سورہ ابراہیم ہے. سورہ رجال نہیں ہے، حالانکہ 70% خطاب اللہ نے مردوں سے کیا ہے. سورہ رجال کہتے ہیں مین کو، جی جی. لیکن اللہ نے عورت سے محبت اچھا، ثابت کرنے کے لیے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عورت کا جو رحم ہوتا ہے، جس کو ہم بچہ دانی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نام جو ہے رحم سے لیا ہے، رحیم، ایگزیکٹلی. رحمان. تو مطلب یہ کہ اگر ایک ہستی نے، اللہ نے اگر اتنی عزت دی ہے، تو پھر مطلب ایسے لوگوں کو جو ہے کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا قرآن کے خلاف باتیں کریں اور جو ہے والدین کو ڈی گریڈ کریں. تو ٹھیک ہے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں جب امریکہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کنورٹ ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، اس میں افریقن امریکن بھی ہوتے ہیں، کافی سارے جو ہے ہسپینک کمیونٹی بھی جو ہے نا وہ اب کنورٹ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر. تو اس میں جو ہمارے وہاں پہ عالم ہیں یا نالج والے لوگ ہیں، اور یہ اسلامکلی آپ بھی اس کو کنفرم کریں گے کہ ایون اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، تو پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ایگزیکٹلی. یہ تو قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے. تو اگر مسلمان فیملی ہے، مسلمان والدین ہیں، تو ان کے ساتھ تو آپ کو اور بھی زیادہ جو ہے نا احتیاط کرنی پڑے گی نا سلوک کے معاملے کے اندر. بالکل. آپ نے جو رحم کی بڑی پیاری بات کی نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 گنا ماں کو حق حاصل ہے. جی جی. اس پہ میں نے بڑا سرچ کیا. میں آج نوجوانوں کو یہ موٹیویشن دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بتا دیا 3 گنا، اور پھر اس کے بعد چوتھا حق باپ کا ہے. وہ قرآن حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 گنا تم پر تمہاری ماں کا حق ہے. حسن سلوک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جب ماں اپنے 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے، قرآن مجید اس کو فرماتے ہیں یہ وہن علی وہن، یعنی کمزوری پہ کمزوری. یہ عورت اپنے کمزوری پہ کمزوری، اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ، یعنی پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور جو ہے یہ اس اندھیرے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت جگہ پر جو ہے وہ بچے کو رکھتا ہے. اور 4 مہینے کے بعد اللہ روح پھونکتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح من امر ربی. اور اس میں پھر اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کیا کیا فیصلے ہونے ہیں، اس کی اچھی تقدیر کا ہوگا، بری تقدیر کا ہوگا، یہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے. پہلی مشقت 9 ماہ کے حوالے سے ہوتی ہے. دوسری مشقت وہ ماں جو جب بچہ پیدا کر لیتی ہے، تو بچہ پیدا کرنے کے بعد جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو وہ خود گیلے پہ لیٹ جاتی ہے، اور خود گیلے پہ لیٹ جاتی ہے ماں، اور بچے کو خشکی پہ لٹاتی ہے. یہ دوسری مشقت ہے. اور تیسری مشقت جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں حولین کاملین، ایک بچے کا بنیادی حق 2 سال دودھ پینا ہے. کتنے سال؟ 2 سال. وہ 2 سال تک مسلسل دودھ پلاتی ہے. کہتے ہیں ماں روزے رکھے نہ رکھے، دنیا کا کام ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن بچے کو دودھ پلانا نہیں بھولتی. اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. یہ 3 گنا مشقت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس لیے ہم اب وہ دیکھیں کہ 9 ماہ کی مشقت، 2-2.5 سال جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بولو براز کو صاف کرنا، ایکسکریشن وغیرہ کو، اور تیسرا جو ہے وہ 2 سال مستقل مزاجی کا دودھ پلانا جو بچے کا بنیادی حق ہے. یہ کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَكُلُّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرو اچھی نرمی کے ساتھ. یہ تو قرآن کا پرسپیکٹیو ہے. ہاں، تو بیسیکلی جیسے ہم بات کریں نا کہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مہم ہے جو پاکستان سے باہر جو ہے نا آئی ہے، ویسٹ کی طرف سے. تو ایک ہے سیلف
سیلف اسٹیم کا مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ خودی کی طرح کی کوئی چیز ہے، لیکن خودی جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک انڈیویجول بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، دونوں بھی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے نا خودی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جرمنی میں ایک نیچے تھا، تو اس کا ایک کانسیپٹ تھا اوبر منچ، کہ انسان جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا پروگریس کرے، اس کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے۔ کچھ آئیڈیا اس نے جو ہے نا ڈارون سے بھی لیے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جیسے جنگل ہے نا تو اس میں جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن انسان تو جانوروں کی دنیا میں نہیں رہتے بالکل نہیں رہتا۔ ہمارے اندر تو یہ ہے نا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دے۔ تو جو کمزور ہیں، چاہے اس میں غریب ہیں، چاہے اس میں والدین ہیں، بوڑھے ہیں، تو اسلام میں تو کافی مطلب کہ اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آپ ان کا خیال کریں، ان کی عزت کریں اس طریقے سے۔ تو سیلف اسٹیم کی جو موومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کیلیفورنیا میں شروع ہوئی تھی 70s کے اندر، 70s میں۔ ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے نا 80s کے اندر جو ہے نا یہ آئی تھی، اس کو کہتے تھے سیلف ایکچوئلائزیشن، کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ جو ہے نا کیا ہیں۔ تو ایک میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریم لبرلزم اور انڈیویجولزم جو ہے نا یہ ہے بیسیکلی اس کے اندر، کہ ہر چیز جو ہے نا انڈیویجول ہے، نہ اسٹیٹ ہے اور نہ جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ ہے۔ مطلب جو ساورنٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے جو سوسائٹی کے اندر سب سے اوپر تو اللہ ہے نا، اس کے بعد اسٹیٹ ہے، یا آپ جیسے ہم کہتے ہیں اولو الامر، کہ جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، یا جن کو لوگوں نے جو ہے نا لیڈر مانا ہے اس طریقے سے، اس کے بعد پھر فیملی ہے، پھر انڈیویجول ہے اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ ویسٹ کے اندر جو ہے نا اب الٹا شروع ہو گیا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے ڈیلاویئر، تو ایک انہوں نے جو ہے نا ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ لیٹس سے اگر چوتھی جماعت میں، پانچویں جماعت میں اگر بچہ پڑھ رہا ہے نا، تو اس کو انہوں نے اجازت دے دی۔ اب ظاہر ہے بچہ جو ہے 9 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، اس کو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ بغیر والدین کے اجازت کے اپنی سیکس اور اپنی ریس جو ہے نا خود ہی ڈٹرمن کریں۔ حالانکہ امریکہ میں یہ فیملی لا ہے کہ 18 سال کی ایج تک جو بچہ جو ہے وہ کیونکہ والدین کی کیئر میں ہے، تو اس نے جو ہے نا والدین کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ اب یہ جو ہے نا یہ چیز ایک نئی بدعت شروع ہو گئی ہے کہ بچوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ اب مثلا یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے اور یہ جو ٹرانسجنڈرزم کے یہ جو جذبات ہمارے اندر آتے ہیں، یہ آتے ہیں کہتے ہیں 12-13 سال کی جب یہ بلوغیت ہوتی ہے نا۔ تو اب یہ اوباما کے زمانے میں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا امریکہ کے اندر جب میں وہاں پہ تھا، تو اس میں یہ تھا کہ اگر بچہ جو ہے ٹرانسجنڈر بن رہا ہے، ہومو سیکشوالٹی کی طرف اگر جا رہا ہے، تو والدین نے اس کو منع نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں کتنا ظلم ہے، حالانکہ بچہ جو ہے مائنر ہے، والدین کی اس میں پرورش میں ہے، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں لے جانا، آپ نے اس کو چرچ میں نہیں لے کے جانا، اگر آپ نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو آپ پہ جرمانہ ہوگا، الٹا۔ نعوذ باللہ من ہاں، ذالک۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ چیز مطلب یہ ایکسٹریم چیز ہو گئی ہے، تو اب والدین جو ہے نا بچوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں۔ جیسے وہ ایک حدیث ہے نا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لونڈی جو ہے مالکن کو جنے گی، یہ بڑی حدیث، مشہور حدیث ہے، ام سنہ کے عنوان سے پیش کی جاتی ہے۔ ہاں، تو اب یہ جو ہے نا سیلف اسٹیم یہ شروع ہوئی تھی 70s کے اندر، پھر سیلف ایکچوئلائزیشن۔ تو بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اس طریقے سے۔ اور اگر بچہ اپنا فیصلہ خود کر رہا ہے، اب دیکھیں نا والدین نے جو ہے مارنے کی تو دور کی بات ہے، امریکہ میں تو آپ بچوں کو نہیں مار سکتے، آپ امریکہ میں ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے ان کو۔ اب کئی میں نے اپنے دوستوں سے تب بھی ہاں غلط کام کریں تب بھی۔ تو اب ایک دو واقعات ہوئے ہیں ایسے، میرے ایک دوست ہیں، ان کا واقعہ ہے، 2-3 اور بھی واقع ہیں کہ والدین نے ڈانٹا تو انہوں نے پولیس کو کال کر دی۔ اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس پہلے آ کے دیکھتی ہے کہ اگر مطلب بچے کو مارا گیا ہے تو وہ تو فوراً بچے کو لے جاتے ہیں فاسٹر ہوم میں
ڈال دیتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ تم والدین جو ہے نا اس کی پرورش نہیں کر سکتے. اچھا پہلے یہ تھا سیکولرزم کے اندر کہ بھئی مذہب کو جو ہے نا آپ نے اسٹیٹ سے علیحدہ کرنا ہے, مذہب کو آپ نے کاروبار سے, آپ نے ہر شعبے سے جو ہے نا علیحدہ کرنا ہے. ہاں اگر آپ نے گھر کے اندر مذہب کی پریکٹس کرنی ہے تو اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے, یہ پہلے کا تھا. انٹرفیئر نہیں اب کریں. یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے, اگر آپ نے ڈانٹ بھی دیا تو ہم مداخلت کریں گے آپ کے فیملی کے اندر. تو یہ جو ہے نا بڑا, اب دیکھیں نا وہ جو میریٹل ریپ کی جو بات شروع ہو رہی ہے, حالانکہ اسلام کے اندر یہ, میں طارق مسعود صاحب کو میں سن رہا تھا, بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ مطلب ہے کہ اگر میاں بیوی سوتے ہیں آپس میں اور مطلب بیوی کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم میرے ساتھ کیوں سوئے ہو, تو یہ تو اسلام میں ایک مرد کا حق ہے. لیکن ویسٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ریپ ہو گیا. استغفر اللہ. اب یہ تو ہے تو ٹوٹلی چیز جو ہے نا اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف ہے. ہاں اس طریقے سے. تو یہ جو ہے نا جس طریقے سے عورت کو کھڑا کیا گیا ہے مرد کے خلاف, بھڑکایا گیا باقاعدہ, ہاں بغاوت کے ساتھ. ہاں, تو یہ بیسیکلی لگتا ہے کہ پہلے تو مطلب کھل کے کہتے نہیں تھے ویسٹ کے اندر, اب کھل کے کہتے ہیں کہ ہم نے فیملی کو برباد کرنا ہے. استغفر اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور انفارچونیٹلی ویسٹ سے جو ایڈ وغیرہ آتی ہے نا, یہ جو امداد آتی ہے اور یہ لون وغیرہ ملتا ہے, اس کے ساتھ ان کی شرطیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے نا مخلوط انوائرمنٹ میں رکھنا ہے دونوں جینڈر کو, آپ نے جو ہے نا جینڈر ایکوالٹی ہے, پھر ایک طرف سے بچوں کے حقوق ہیں اس طریقے سے. تو یہ بڑی مطلب افسوسناک چیز ہے کہ ہمارے جو عمرا ہیں حکومت کے اندر یا جو این جی اوز ہیں کہ مذہب کو بیچنے کے لیے تیار ہیں, پیسے کے لیے. بالکل ایسے ہی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے ایک سوال یہاں پہ آپ سے اٹھانا چاہوں گا کہ یورپ ویسٹ جو ہے نا وہ بعض اوقات این جی اوز کو, یعنی پاکستان میں جو موجود ہوتے ہیں پہلے سے, ان کو پے کرتا ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو نا, ایک اسٹرے فرام رائٹ پاتھ. وہ تو نہیں کہتے کہ ہم گمراہ, ہاں وہ نہیں کہتے, ان کی طرف سے یہ ریفارمز ہیں, یہ مطلب ہیومن رائٹس ہے, ریفارمز ہیں, اور مختلف اس کو مختلف نام دیتے ہیں, اچھا نام دیتے ہیں, اور ایسا اٹریکٹیو نام ہوتا ہے کہ یو ایس ایڈز اور مختلف ایسے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ بندہ اٹریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر اس کو بڑے غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ انڈلج کرنے کی کوشش مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جو ہے نا ہیومن رائٹ کی حفاظت کوئی علمبردار نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال ایک اور ہے, اچھا ایک ایسا شخص جس کی بڑی فالوئنگ ہو, شروع میں اس کے نظریات کا ہمیں پتہ نہیں تھا, اور وہ بندہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے, بتاتا ہے, نوجوانوں کے مسائل حل کرتا ہے, پھر درمیان میں آ کے وہ ایسی بات کرتا ہے جو بالکل یورپ کا پرسپیکٹیو ہو, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مطلب جیسے ایسے لوگوں کا پرسپیکٹیو ہو جو کہ نام نہاد اصلاح کی بات کرتے ہیں لیکن پس پردہ وہ فیملی کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں اصل میں اس میں دونوں کیسز ہو سکتے ہیں. ایک تو اگنورنس ہو سکتی ہے اس میں, جیسے ہم کہتے ہیں نا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز, آپ نے کوئی کام آپ نے کیا, بظاہر اچھا لگ رہا ہے, آپ مطلب دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں, آپ نے بولا بھائی آپ نے بھی اس میں شامل ہونا ہے اس طریقے سے. کیونکہ ہم جو ہے نا ویسٹ کے روب میں ہیں, ویسٹ جو ہے نا اس وقت ٹاپ پہ ہے, ہم مروب ہیں ان کے لحاظ سے, بالکل مروب ہیں ہم اس کے. ایگزیکٹلی. تو اس میں جو خطرے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کی اچھی ہیں. میں رہا ہوں ویسٹ کے اندر, ابھی بھی میں جو ہے نا آدھا ٹائم میرا یہاں ہوتا ہے, آدھا ٹائم جو ہوتا ہے نا میرا امریکہ کے اندر ہوتا ہے. تو بہت اچھی چیزیں ان کے اندر, وقت کی پابندی ہے, عام لوگ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے, امانت میں خیانت نہیں کرتے, صفائی ہے ان کے اندر, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن معاشی طور پہ اگر آپ فحاشی کو دیکھیں, فیملی کو دیکھیں, تو وہ کافی جو ہے نا کافی حد تک وہ کمزور ہو گئے ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن بڑھ رہی ہے وہاں پہ, سوئسائڈ کے تھاٹس اور سوئسائڈ کے ریٹس جو ہے نا کافی زیادہ ہو گئے. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ یہ جو ٹاپ 10 ہیپی کنٹریز ہیں نا یورپ کے اندر, ٹاپ 10, ہاں اس میں زیادہ تر اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی. تو اب ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ مطلب ان کا سسٹم بہت اچھا ہے, بینیفٹس وغیرہ ملتے ہیں, تنخواہیں اچھی ہیں, صفائی ہے, حقوق کا خیال رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایتھیزم ہے ویسٹ کے اندر اور ڈپریشن نہ ہو؟ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ سوئسائڈ کا ڈیٹا نکالا.
تو یہ جو 10 ملک تھے نا ان کو لیا، اور مسلمانوں کا جو ہے نا رینڈملی ہم نے 10 ملکوں کو لیا. اسپیشلی ہم نے اس میں افغانستان کو ڈالا، اس میں سیریا کو، یمن کو بھی ڈالا جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں. اب جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو تو وہاں جو ہے مطلب ڈپریشن ہوگی، ظاہر ہے لوگ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں تو ہر وقت خطرہ ہوگا، ہر وقت. ہاں وہاں تو جو ہے سوئسائڈ کے ریٹ جو ہے وہ ہائی ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے سوئسائڈ ریٹ جو ہے ان سے زیادہ 2 سے 3 گنا جو ہے ان موسٹ ہیپی کنٹریز کے اندر ہے. تو مطلب یہ کہ جو چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ فحاشی بہت بڑھ گئی ہے. جیسے سوئسائڈ ریٹ جو ہے ٹرانسجنڈر کے اندر بہت زیادہ ہائی ہے، 10 گنا زیادہ ہے ٹرانسجنڈر کے اندر. اللہ، بہت بڑی خطرے کی بات ہے، یہ فگر بتا رہے ہیں. یہ کینیڈا کی ریسرچ ہے. یہ کیا کہتے ہیں امریکہ کے اندر بھی یہ ریسرچ ہو جو چکی ہے، مطلب خوشحال ملکوں میں شمار ہوتا ہے. مطلب یہ کہ 4% جو ہے نا نارمل ہے سوئسائڈ ریٹ امریکہ میں. یہ بات ہے تقریباً 5 سال پرانی ہے، لیکن ریسنٹلی جو ایک کینیڈا کے اندر جو ریسرچ آئی ہے اس میں ریٹ اور بھی زیادہ ہائی ہے، وہ ہے ہمارے پاس. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرانسجنڈر کو لوگ تنگ کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے ڈپریشن میں جا کے وہ سوئسائڈ کرتے ہیں، زیادہ سوئسائڈل ریٹس ہیں. یہ وہ ٹرانسجنڈر ہیں جو نیچرل نہیں ہیں، ڈوئل آرگن والے نہیں ہیں. یہ وہ مرد ہیں جو عورتیں بن گئی ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ مرد بن گئی ہیں. ریئلی؟ ہاں، ظاہری بات ہے جب فطرت کو چھیڑیں گے تو پھر ظاہری بات ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، اگر آپ اس فطرت کے خلاف چلیں گے نا تو پھر جو ہے نا فطرت جو ہے نا وہ پھر پش بیک کرتی ہے، وہ پھر آپ کو ملامت کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو نا پھر آدمی جو ہے نا اس کے اندر سوئسائڈل تھاٹس وغیرہ آتی ہیں. اچھا، اب انہوں نے جو ہے نا یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایکسکیوز ان کا یہ تھا کہ بھئی کیونکہ لوگ جو ہے نا ٹرانسجنڈر کو تنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ خودکشی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ خود آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی ول سے یہ کام کیا ہے. ہاں، لیکن دیکھیں نا امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف بھی تو وہ کافی وہ ہے، مطلب پریجوڈس ہے، وہاں پہ تعصب کافی ہے، مسلمانوں کو کافی چھیڑتے ہیں. مطلب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسلمان عورتیں جو ہیں یہ جو حجاب پہن کے جاتی ہیں کام پہ تو لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو. تو مسلمانوں میں سوئسائڈ ریٹس جو ہے 40% کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر بھی ڈپریشن ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی ہونی چاہیے. ہاں، ظاہری بات ہے وہ ہر طرح سے وہ تنگ ہے اس لحاظ سے. کیونکہ اگر آپ سروے دیکھیں نا تو مسلمانوں کو ٹرانسجنڈر کو انہوں نے تقریباً ایک ہی لیول پہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے نفرت کے حساب سے. نفرت کے حساب سے مطلب ہے کہ سارے جو لوگ ہیں نا امریکہ میں جو کرسچن ہیں سارے اگری نہیں کرتے اس چیز کے اوپر. ان کو بھی فکر ہے، ظاہر ہے وہ تھوڑے مذہبی ہیں، ہماری طرح ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم سے ملتی جلتی ہیں. تو یہ بات کہنا کہ کیونکہ ٹرانسجنڈر کو لوگ تنگ کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اندر خودکشی کا ریٹ ہائی ہے، یہ غلط بات ہے. مسلمانوں میں اگر کم ہے، مسلمانوں میں تو بلکہ امریکہ کا جو ایوریج جو ریٹ ہے اس سے بھی آدھے سے بھی کم ہے. اللہ اکبر. ہاں، تو یہ ہے کہ مطلب یہ ڈیٹا ہے تو مطلب اس سے کافی جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر فطری چیزیں. اب دیکھیں نا ٹرانسجنڈرزم بھی فیملی کو برباد کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، جس طریقے سے ہومو سیکشوالٹی ہے، تو یہ چاہے بچوں کو والدین کے خلاف کھڑا کرنا ہو، عورت کو مرد کے خلاف کھڑا کرنا ہو، یا پھر ٹرانسجنڈر ہے، ہومو سیکشوالٹی، یہ سارے جو ہے نا فیملی کو برباد کرنے کے لیے ہیں. ہاں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ویسٹ تو ہے اس نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی کو برباد کرنا ہے، تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی فیملی کو برباد کریں بجائے اس کے کہ اپنی فیملی کو وہ ٹھیک کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ بڑی آپ نے بہت زبردست بات کی، اور آپ نے ایسے فیکٹس اینڈ فگر ہمارے سامنے لا کے رکھے ہیں جیسے ہم خود یورپ کے اندر بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. جی جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ فیملی سسٹم وہاں کا برباد ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب یہ تیزی سے مجھے لگتا ہے ایسا ہے، یہ تصدیق کریں گے ہمارے عابد ملک صاحب، کہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہماری اس وقت پاکستانی فیملی سسٹم کو بھی برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کو مختلف چیزوں کے ساتھ، مطلب ہومو سیکسولیٹی کے ساتھ، ٹرانسجنڈر کے ساتھ، اسی طرح سے. بلکہ اگر والدہ ہے تو والدین کے خلاف باقاعدہ بھڑکائے جا رہے ہیں. ہاں، میرے خیال میں جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مذہب کو نکال دیا ہے اپنے معاشرے میں سے، پالیٹکس میں سے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے عیسائیت کے ساتھ یہ کیا ہے، کرسچینٹی کے ساتھ، تو آپ اسلام کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ زبردست ہو گیا. وہ مجھے محاورہ یاد آ رہا ہے کہ دم کٹی بلی یہ محسوس کرتی ہے اگلی بلی بھی دم کٹی ہوگی. ہاں، مطلب ہے کہ اگر کسی کے کپڑے میلے ہیں نا، یا تو آپ اپنے کپڑے صاف کر دیں گے، یا آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کے بھی کپڑے میں میلے کر دوں تاکہ ہم برابر ہو جائیں. ایگزیکٹلی. ہاں، لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، رحم ہے ہمارے اوپر کہ جو مسلم ممالک کے اندر جو اسلام کا جو جذبہ ہے نا، جو اس کے ساتھ محبت ہے، یا فیملی کی جو ہماری جو ویلیو ہیں،
تھریٹ تو ہے فیملی کے خلاف، لیکن یہ کہ ابھی بھی ہم جو ہے نا کافی بہتر ہیں ویسٹ کے مقابلے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر بھی ہم ان قسم کی جو ہے نا وہ چیزوں سے فتنوں سے ہم بہت حد تک محفوظ ہیں، لیکن یہ سسٹم ہمارے اندر لایا جا رہا ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے ابھی صاحب جی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو یورپ ہے یا سو کالڈ جو یہ تہذیب کے علمبردار ہیں یہ تو اپنا فیملی سسٹم برباد کر چکے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ دوسروں کو بھی فیملی سسٹم برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کیا اصل میں ان کو جو ہے نا فخر ہے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ. اب ان کی آئیڈیالوجی تو کرسچینٹی نہیں رہی نا، بالکل یہی بات ہے، مذہب نکال دیا. ہاں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے چرچ اور اسٹیٹ کو کیوں علیحدہ کیا ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس پہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا ایک منٹ مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ چرچ ان کے بھی ویران ہو گئے کافی، ایسا ہے نا؟ ہاں وہ تو ہیں، اور اس کی ویرانی کی ایک وجہ یہی ہے نا کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا سپورٹ پل کر لی ہے. ہاں لیکن یہ کہ چرچ جو ہے نا ابھی بھی جو کیتھولک ہیں جیسے بہت ساری ابھی بھی ان کی ریئل اسٹیٹ ہے، پراپرٹی ہے ان کی، اور وہ جو ہے نا بیچ کے ابھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگوں کے اندر جو جذبہ ہے نا وہ جو ہے نا وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. جی کیونکہ انہوں نے کافی ساری چیزیں چینج کر دی ہیں. مثلاً اب چرچوں کے اندر جو ہے نا ٹرانسجینڈرز کو بھی الاؤ کر رہے ہیں، ہومو سیکسوالٹ مطلب مرد کی مرد کے ساتھ شادی بھی کر رہے ہیں یہ چرچ کے اندر. چرچ کے اندر؟ ہاں اس وجہ سے. اوف اللہ، یہ میری نئی بات ہے کہ چرچ کے اندر باقاعدہ ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے جو کہ بلکہ ان کی کتابوں میں بھی جس کے خلاف باتیں آئی ہیں. ہاں اس کی وجہ جو ہے نا جو ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے اور وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ چرچ جو ہے خالی ہو رہے ہیں، اور اگر زیادہ تر لوگ ٹرانسجینڈرزم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ٹرانسجینڈر کی سپورٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ٹرانسجینڈر. جس طریقے سے ہومو سیکشوالٹی ہے، سیم سیکس میرجز جس کو کہتے ہیں، ایک ایکچوئل لوگ ہیں جو دو مرد آپس میں انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب مثلاً 88% سپورٹ ہے اسپین میں ٹرانسجینڈر کی. 88% سپورٹ ہے پبلک کے اندر. ہاں لیکن ایکچوئل جو وہ ٹرانسجینڈر ہے نا وہ بہت کم ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے نا، مثلاً بہت میجورٹی کے لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہے ہومو سیکشول یا ٹرانسجینڈر نہیں ہے، جو فیملی کے خلاف جو چیزیں ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم خود وہ کام نہیں کریں گے جو یہ کام کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سسٹمیٹیکلی ایک سپورٹ کریٹ کی ہے. اس کا مطلب ہم ان کو سائلنس میجورٹی کہہ سکتے ہیں؟ سائلنس میجورٹی ہاں کہہ لیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے، جب کوئی بل پاس ہوتا ہے، جب کوئی وہاں پہ میجر کہتے ہیں اس کو اسٹیٹ کے اندر، تو اس کے اوپر بھی ووٹنگ ہوتی ہے. مطلب عام الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو دوسری جو پالیسی ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں. جیسے آج کل کافی اسی فیملی کے حساب سے جو ہے نا آپ کی جو ابورشن جو ہے نا وہ بہت ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں. لیکن ہے کہ اب تھوڑا پش بیک آ رہا ہے ریپبلکن کی طرف سے، مذہبی کمیونٹی کی وجہ سے. بالکل صحیح کہ بھئی یہ ابورشن جو ہے نا، کیونکہ آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے 56 ملین جو ہے نا ابورشنیں ہو رہی ہیں دنیا میں. 56 ملین، حالانکہ اس سے تو آبادی بڑھ سکتی تھی اور باقاعدہ یہ پوری نسل بن سکتی تھی. اور پھر ان عورتوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں، تو میجارٹی جو تھی نا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری پڑھائی میں یہ جو بچہ ہے یہ رکاوٹ ہے، اور یہ ہماری جو ہے نا کریئر میں، ہمارے کام کے اندر رکاوٹ ہے. سر عابد صاحب میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں ہمارے پاکستان میں، ماشاءاللہ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، جاب کرتی ہیں، اپنے بچے ماشاءاللہ مدر فیڈ بھی کراتی ہیں، بچوں کو ماشاءاللہ پالتی بھی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ خادمہ بھی رکھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے خادمہ کا جو تنخواہ جاتی ہیں انہیں کی تنخواہوں سے جاتی ہیں نا جو خود وہ کماتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام والی گھر میں آ رہی ہے، کوئی آیا ہے، تو ان سب کے رزق اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ جو جاب کرنے والے. اچھا مجھے ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے، اور وہ سوال میرا دل تھا کافی عرصے سے یہ سوال آپ سے کروں، اور یہ سوال اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خاص طور پہ بل پاس ہوتے ہیں یا یورپ یا اسکینڈینیوین کنٹری میں جو خوشحال ممالک کہلاتے ہیں، آیا کہ ان میں جو خاص طور پہ جو اینٹی اسلام، یعنی میں اینٹی اسلام اس لیے کہوں گا کہ جان بوجھ کر کہ وہ چیزیں جس میں جو دینی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور صحیفے ہیں، اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے کہ حلال و حرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمیز بتا دی ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، مختلف. مجھے ایک کوشچن یہاں پہ اٹھانا ہے ناظرین کے لیے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اس لحاظ سے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آیا یہ کردار سارا اس میں گورنمنٹ کا ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹ کا ہوتا ہے. میرا مطلب گورنمنٹ سے مراد اسٹیٹ،
یا عوام کا ہوتا ہے؟ کتنا کردار ہے اس میں جو ہے نا کچھ ہم نے انٹرویو وغیرہ بھی کیے ہیں یہاں پہ، تو جو ہے لگتا ہے کہ اس کو ہم 3 گروپ میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک عام لوگ ہیں، ایک خاص لوگ ہیں، اور ایک جو ہے نا اسٹیٹ ہے. تو خاص لوگ میں آپ یوں سمجھیں کہ یونیورسٹی میں جو مفکر ہیں، ریفارمر ہیں، انفلوئنسر ہیں، جن کے پاس نالج ہے، اور مطلب ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پاور ہو. اب گورنمنٹ کے پاس پاور ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی موومنٹ ہے نا، کاؤنٹر فیملی کہہ لیں، اینٹائی فیملی کہہ لیں، یا اینٹائی سوشل جو موومنٹ وغیرہ جو ہوئی ہیں نا ویسٹ کے اندر، یہ ہوئی ہیں اکیڈیمیا سے آئی ہیں. تو وہاں پہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز ہے امریکہ کے اندر، تو ان کا سروے ہوا تھا. یہ جو ہے نا سائنسز، NAC، ہاں. تو اس کے اندر جو ہے نا میرے خیال میں شاید میں اس کو صحیح پروناؤنس نہ کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز ہے وہاں پہ، ہاں موسٹ لائکلی. تو اس میں سروے ہوا کہ کتنے % لوگ جو ہے نا وہ ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، اور وہ ہیں ریلیجس ہیں. اس کے اندر سروے ہوا تو ان کے ممبر ہیں، اور ان کے ممبر جو ہے نا بڑے ایلیٹ طرح کے لوگ ہیں، مطلب نوبل پرائز ونر جو ہے نا ممبر ہیں، اور وہ ممبر ہر کسی کو نہیں دیتے. یہ بڑے جو ہے نا ہائیلی مطلب ایکیڈیمک ہیں. یہ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا یہ سائنس کے اوپر پیپر لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا، اور یہ 5-6 سال پرانی یہ سروے ہے اس کا. تو 94% جو ہیں اس میں ایگنوسٹک ہیں اور ایتھیسٹ ہیں. وہ 94%. اور آپ کو پتہ ہے ایگنوسٹک وہ ہوتا ہے جس کو شک ہوتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، تشکیک کے درجے میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسلام میں کہتے ہیں تشکیک، یعنی شک کے درجے میں ہوتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، شک کے درجے میں ہوتا ہے تشکیک. اور ایک ہوتا ہے ایتھیسٹ، ہوتا ہے جو بالکل انکار کر دیتا ہے اللہ کے وجود کا انکاری ہو. ہاں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ اکیڈیمیا کے طرف سے جو ہے نا یہ چیز آئی ہے اس طریقے سے. اور اس کے پیچھے جو ہے نا پوری ان کے اسکالرس کی، جیسے میں نے نیچے کا نام لیا، اور اس طرح کے برٹرینڈ رسل ہے، یہ ہے. تو یہ جو ہے نا اب جو ایتھیزم جو ہے نا بہت پھیل گیا ہے اکیڈیمیا کے اندر، مفکر لوگوں کے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ مفکر جو ہوتے ہیں، یا جو فلاسفر ہوتے ہیں، جو مذہب سے دور ہیں، اور مطلب ہے کہ ان کے لیے فیملی جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے آگے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اکیڈیمیا میں تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کے ذہنوں کو ہم نے چینج کر دیا ہے، تو اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لا بھی چینج ہونے چاہیے. تو جو امریکہ میں جو فیملی لا تھے نا وہ بڑے اچھے تھے، اسلامک تھے، کرسچینٹی کے مطابق تھے. تو اب وہ فیملی لا جو ہے نا آہستہ آہستہ انہوں نے چینج کیا. مثلاً اگر سیم سیکس میریجز جو ہے یہ 2015 میں اگر امریکہ نے سپریم کورٹ نے اگر اس کو لیگلائز کیا، تو یہ بیسیکلی اینٹی فیملی ہے. یہ تو فیملی کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہے. بالکل اس طریقے سے ٹرانسجنڈرزم بھی ایسا ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس کا تعلق، ٹرانسجنڈرزم کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جو تقسیم ہے اس کے اندر کہ بھئی والد فوت ہو جائیں، پیرنٹس فوت ہو جائیں، تو آپ تقسیم کیسے کریں. تو ٹرانسجنڈر کے اندر تو پھر مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. بالکل مسئلہ کریٹ ہوگا. اگر کوئی اپنا نسب چینج کرتا ہے، اپنی جنس چینج کرتا ہے، تو کہ ایک عورت کو اگر ملنا ہو مطلب جو ہے وہ ایک حصہ، اگر وہ مرد بنے گا وہ کہے گا میرے 2 حصے بنتے ہیں، جو پورا فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہوگا. اب دیکھیں نا اب ان کو کانسیکوینسز دیکھیں. اب کون سے واش روم میں جائے وہ، عورتوں کے میں جائے، فیمیل میں جائے، تیسرے تو مخلوق ہی نہیں ہے. اب اگر وہ فرض کیا ہے میل اور وہ جا رہا ہے عورتوں کے اس میں، عورت تو سمجھ جاتی ہیں کہ بھئی یہ بندہ ہے اور عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ بلکہ یہ ایک فیکٹ سے فگر ہے کہ ایک بندہ باقاعدہ وہ عورت سے مرد بنا، یعنی مرد سے عورت بنا، اور اس نے باقاعدہ ریپس وغیرہ رپورٹ ہوئی ہیں، 18 ریپس رپورٹ ہوئی ہیں یورپ کی، مطلب مشہور بات ہے جو کہ ہمارے راجہ زیولک صاحب نے بھی بات کوٹ کی. اور ساتھ میں یہاں رک کر ایک بات کہوں گا کہ میں خراج تحسین پیش کروں گا وفاقی شرعی عدالت کو کہ انہوں نے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے اس میں کچھ شکیں پڑھی اور اس کو کالعدم قرار دے دیا. یہ کیس الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. یہ سب ہمارے جتنے بھی اس میں پارٹیسپینٹ تھے جنہوں نے حصہ لیا ان کو مبارکباد کی. لیکن میرے خیال میں جو ہے نا میڈیا کی طرف سے اور پاکستان کے اندر مطلب انفارچونیٹلی بہت سارے انفلوئنسر ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ہیں، اب نظر آ رہے ہیں سر بلی تھیلے سے نکل گئی ہے. لیکن یہ کہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کیا یہ جان کے کر رہے ہیں یا پھر ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال میں جو مطلب میں نے جو ان کو سنا ہے، ان سے جو ان لوگوں سے جو میں ملا ہوں، تو یہ جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا وہ بھول پن ہے
یا اگنورنس ہے ان کے اندر. اگنورنس ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ یا تو شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ یورپ میں کیا کتنی بری حالت ہے فیملی کی. بالکل, اور وہ یورپ گئے نہیں نا سر, ان کو اندازہ نہیں ہے. میں یقین کریے آپ کی بات درست ہے. میں یہاں پہ بات آپ کی تصدیق اس لیے کروں گا کہ میری ایسے بندوں سے ٹاک ہوئی جن کی ہمدردیاں یہ ٹرانسجنڈر والوں کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے نا, جو جان بوجھ کے یہ کام کیا کرتے تھے. جب ان کو ہم نے بتایا, آپ بلیو کریں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس کی نزاکت کا, ہمیں اس مسئلے کی نوعیت کا پتہ نہیں تھا, یہ آپ نے بتایا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں باقاعدہ ایک پروگرام اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ, سیو یور فیملی, ہاؤ ٹو سیو یور فیملی. بلکہ ہم تو صحافی بھائیوں کو, اپنے جتنی بھی دانشور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ ہم سے سوال کریں, اٹھائیں. بہت سے لوگوں نے اس بات سے رجوع کیا, ہمیں پتہ نہیں تھا, کیونکہ واقعتاً میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں, یہ آن میڈیا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا براڈ کاسٹنگ میں, کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کو اس کی نوعیت کا پتہ نہیں ہے. جب اگنورنس جب آ گیا تو پھر اگنورنس کے نتیجے میں جب علم آتا ہے وہ اگنورنس دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے ہم, باقاعدہ اس کو پورے سطح پہ لے کے چلیں گے, عالمی سطح پر, کہ یہ بات اٹھائیں گے کہ بھائی اس کے نقصانات کیا ہیں آپ کی فیملی میں. یہ جو بچے کل کو, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میل ہے, کل کو فیمیل بننے کی خواہش کریں کہ مجھے فیلنگز آ رہے ہیں, فیلنگز کے بعد نتیجے میں وہ آئی ڈی کارڈ کے دفتر جائے, یہ تو پوری نسل تباہ کرنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. جی جی, تو یہ ہے کہ مطلب فیملی جو ہے نا ایک بیسک یونٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, اگر فیملی جو ہے اگر بگڑ جاتی ہے, تتر بتر ہو جاتی ہے, تو مالی پریشانیاں تو آلریڈی ہیں. بالکل, وہ ڈپریس میں اور چلا جائے گا. اب اگر مطلب اب دیکھیں نا, جیسے مجھے میرے والدین نے سپورٹ کیا. اب امریکہ میں یہ سسٹم نہیں ہے. امریکہ میں جو ہے آپ لون لیتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لون لینے کے بعد جو ہے اس کی قسطیں بھر رہے ہیں, گھر جو ہے قسطوں پہ ہے, گاڑی قسطوں پہ ہے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ کی تنخواہ جو ہے نا 2 لاکھ 3 لاکھ ہے امریکہ میں, تو مہینے کے آخر میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ہاں, زیرو. ہاں, تو یہ ہے کہ فیملی جو ہے نا, یہ تو ہم مطلب اس کو اخلاقی اس سے دیکھ رہے تھے نا, لیکن اگر آپ اس کو مالی حساب سے دیکھیں تو فیملی جو ہے یہ تو مطلب سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہ کہ جیسے ہم والدین کے حقوق کی بات کر رہے تھے, کہ جب بچے جو ہیں, جب ان کو والدین کی دعائیں ملتی ہیں, جب ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے جو ہے خود مطلب تکلیفوں سے وہ گزرتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں نے کافی اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے جو ہے نا میں نے اپنی فیملی کے اوپر لگائے ہیں. لوگ نہیں لگاتے اس طریقے سے. بڑی موٹیویشن بات ہے ہمارے لیے. ہاں, تو یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا یہ احساس ہونا چاہیے کہ والدین ہمارے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں. تو اچھا, اس میں جو ہے انہی کے لیے برکت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ برکت کو لوگ جو ہے نا لاجیکلی ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اگر میں جو ہے نا, کیونکہ فیملی کے اوپر خرچ کرنا ایک صدقہ ہے. حدیث یہ آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ مجھے لگتا ہے اپنے حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم اپنا بہترین جو ہے وہ باقاعدہ کمائی کے ساتھ لقمہ اپنی منہ میں بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو, وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو, میرا رزق بڑا ہو. تو اس کے لیے ایک ہی اللہ کے نبی نے جو ہے ہمیں حل بتایا ہے, وہ میں نے پہلے بھی ایک بیان کیا تھا رابی پیرزادہ کے پروگرام میں, شو میں, کہ رحمی رشتوں کا خیال کریں. رحمی رشتوں کے خیال سے 2 بڑی چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی. ایک آپ کی رزق میں برکت ہوگی. رزق صرف پیسہ نہیں ہے, رزق میں آپ کی شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, آپ کا جو ہے وہ ایسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اولاد ہے. اور دوسری جو ہے وہ آپ کی ایج بڑی ہوگی. یعنی ایج یعنی کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہوگی, لیکن اس ایج میں برکت ہوگی, آپ کو برکت محسوس ہوگی. اگر آپ 60 ایئر کے ہیں, بلکہ میں یہاں پہ ایک موٹیویشن کی بات کروں گا کہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال تقریباً ہوا وہ 40 ایئر کی عمر میں. اس 40 سال کی عمر میں حضرت عابد ملک صاحب یقین کریں کہ انہوں نے وہ ریمارکیبل کام کیے کہ صحیح مسلم میں جو ہیڈنگز بنی ہوتی ہیں نا اسے کہتے ہیں تصویب, وہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ تیار کی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی جو ہمارے ہاں عرب پڑھتے ہیں پوری دنیا میں, ریاض الصالحین, وہ لکھی. اور بڑی کتاب ہے. عمر کتنی, صرف 40 سال کی عمر میں, 40 اپروکسیمیٹلی 40-42 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس 40 سال کی عمر میں ایسی برکت ڈالی, جس کی عمر 60 سال ہے, اور اگر اس کی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت نکال دیں تو وہیں جو ہے وہ بیماری میں دوسری چیزوں میں لگ جائے گا. اب دیکھیں نا, ہاں بالکل, یہ جو ہم مطلب ابورشن کی بات کر رہے ہیں, تو اکثر جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے بچے کو ابورٹ اس وجہ سے کیا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نہ صرف میں تمہارے بچوں کو رزق دیتا ہوں, ان کی وجہ سے میں تمہارا بھی رزق جو ہے نا بڑھاتا ہوں. بلکہ اللہ تو یہ لوجیکل بات کرتے ہیں کہ تم ابھی اتنے بڑے ہو چکے ہو, تم بچوں کو قتل کرتے ہو, تم اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اب تک تمہیں رزق کون دیتا آیا؟
جب اس نے تمہیں اس عمر میں رزق دیا اب تک دیتا آ رہا ہے وہ تمہارے بچوں کو بھی رزق دے گا. یعنی ہم نحن نرزقکم. اللہ اگر سور کو رزق دیتا ہے, حالانکہ گندا جانور ہے, حالانکہ گندا جانور ہے, اس کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں. پتھر میں کیڑے کو. ایک قصہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, تو ایک دفعہ کوئی نہیں تھا تو وہ کوئی جا رہا تھا تو اس کو پکڑ کے لے کر آئے. 80 سال کا بابا. ہاں, تو یہ جو ہے نا کہنے لگے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے بھگا دیا ان کو کہ بھئی یہ تو جو ہے نا اس کو تو الف بے بھی پتہ نہیں ہے دین کی. تو پھر سنا ہے کہ وہ پھر وہی آئی, ہاں, کہ بھئی دیکھیں وہ کافر تھا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو رزق دے رہا تھا اور تم اس کو ایک دن کے لیے کھانا نہیں دیا. بالکل, وہ آر یو کہ تم نے اسے کھانے میں شیئر نہیں کیا. نبیوں کی سنت تھی, کبھی اکیلا نہیں کھاتے, دسترخوان وسیع ہوتا تھا. سخاوت ایک جنت کا درخت ہے, یعنی مل کے کھانا بانٹنا, اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی تو اس میں مدد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ ایک صحابی کو دیا تو ایک صحابی سمجھنے لگے کہ شاید یہ کم پڑ جائے گا کہ ہم سب صحابی پئیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ اس کو پیا, نوش فرمایا, اور باقی سب صحابہ کو دینے کے بعد آخر میں ان کو دیا پیتے جاؤ. یہ برکت ہوتی ہے, یہ معجزہ ہوتا ہے, اللہ دکھاتا ہے. یہ بھی ہے کہ اب امریکہ میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ فیملی جو ہے نا ہر کسی نے اپنا کھانا بنا لیا. پہلے یہ ہوتا تھا امریکہ کے اندر جو کرسچن فیملی ہوتی تھی نا وہ انہوں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا کہ والد بھی آ جاتا تھا, بچے بھی جمع ہو جاتے تھے, تو یہ ڈنر پہ جو ہے نا بیٹھ جاتے تھے. ہاں, یہ فیملی سسٹم ہے نا. اگر آپ نے پرانی فلمیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے دعا مانگتے تھے, شکر کرتے تھے یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم نے کھانا دیا ہے. اب یہ کرسچنز کی میں بات کر رہا ہوں, کرسچن فیملی کی, لیکن اب یہ جو ہے نا پچھلے 40-60 سال کے اندر کافی چینجز آ گئے ہیں. کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاں, تو مطلب یہ کہ دیکھیں نا رزق جو ہے میرے خیال میں قرآن میں جو ایک آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے, بڑا پیارا ہے. If you're thankful to me, indeed, verily, یہ لام جو تاکید کے ساتھ ہے نا, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ لام میں تاکید کے ساتھ آیا کہ میں لازماً یقیناً indeed I will give you more. اور پھر دو حدیثیں ہیں جس میں سے ایک آپ نے یہ بولا کہ بھئی اگر صلح رحمی کرو گے اپنے قریبی بہن بھائیوں ان کے ساتھ, اگر تم سلوک تم اچھا رکھو گے تو پھر میں تمہارا رزق بھی بڑھاؤں گا. اچھا, تیسرا جو ہے وہ ہے صدقہ. کہ اگر مطلب اچھا اب یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر کوئی چیز صدقے میں دی یہ تو کم ہو گیا, زیادہ یہ جو ہے نا کیسے ہو گیا, کیونکہ جس کو میں نے دیا ہے اس نے تو مجھے دیا نہیں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک ہاتھ سے وہ دیتا ہے, دوسرے ہاتھ سے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو کہیں اور سے مل جاتا ہے. کئی بات تجربہ کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کے بجائے 10, اس سے بھی زیادہ, جتنا اخلاص اور پیورٹی اس کے اندر تم شامل کرو گے میں دوں گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بظاہر لگتا ہے کہ آپ کا مال تھوڑ گیا ہے, کم ہو گیا ہے, منیمم ہو گیا, لیکن آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی, دینی اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کا مال اللہ کے بینک میں انویسٹ ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ہاں, اور یہ بھی ہم نے دیکھی ہے. اب مطلب ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی 2-3 دن پہلے کہ بھئی پاکستان کے اندر غربت کیوں ہے, تو پھر بات ہو رہی تھی چیریٹی کے اوپر کہ ہم لوگ جو ہے نا صدقہ کتنا کرتے ہیں, چیریٹی میں کتنا خرچ کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان جو ہے نمبر 1 پہ ہے یا پھر ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں چیریٹی. تو پھر میں نے ان کے ساتھ ایک ڈیٹا میں نے شیئر کیا. تو ایک ہے آپ کا ورلڈ گیونگ انڈیکس ہے, تو یہ سارے ملکوں کا جو ہے نا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ملک میں صدقہ جو ہے سب سے زیادہ ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ 2 سال پہلے انڈونیشیا نمبر 1 پہ تھا, امریکہ نمبر 2 پہ تھا. غریب اور آبادی کے بہت بڑا ملک ہے. ہاں, مسلمانوں کا بہت بڑا ملک ہے انڈونیشیا ماشاءاللہ, جکرتا. تو اب امریکہ جو تھا نمبر 2 پہ تھا, اب پچھلے سال امریکہ نمبر 1 پہ آ گیا. اچھا, تو مطلب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ وہاں پہ ریسرچ ہوئی ہے, اس کا جو ہے نا اسلام سے پتہ نہیں لیا ہے انہوں نے یا نہیں لیا. تو اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو بزنس فیملی جو ہے نا اگر مل کے خرچ کرتی ہے, فرض کیا انہوں نے جو ہے نا ایک انڈاؤمنٹ کریٹ کی ہے, اوقاف وقف کیا ہے کہ بھئی ہمارے بزنس میں سے 10% 20% جو انکم ہوگی نا تو وہ ہم علیحدہ کریں گے چیریٹی کے لیے. تو انہوں نے باقاعدہ پروف کیا ہے کہ جو فیملیاں مل کے چیریٹی کرتی ہیں نا تو ان کا بزنس جو ہے نا کافی وہ بڑھتا ہے اس طریقے سے. اب یہ تو مطلب ایک اسلامک چیز ہے نا, جیسے حدیث میں ہے, جب میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 روپیہ جو ہے صدقے میں دیا ہے تو آپ کو 1 ہی ملے گا,
ایک تو ثواب ملے گا اور دوسرا یہ بھی ہے کہ 10 گنا مل سکتا ہے, کئی گنا زیادہ مل سکتا ہے آپ کو اس کے اندر. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو فیملی جو ہے, ہم بیسیکلی فیملی کی بات کر رہے ہیں نا, کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے جو ہے نا اس کی جو بھی ہے اسلام کے حوالے سے بھی, لاجیکلی بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ فیملی جو ہے اس میں بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں, والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت والا سلوک کریں. اور یہ ہے کہ اسلام نے جیسے بتایا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے بچوں کا, ان کو بچوں کی ٹریننگ وغیرہ بھی کرنی ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ بچوں کو یہ بتانا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ مطلب ایک گندے نالے کی طرح ہے یا فیملی اس طریقے سے. بلکہ حدیث مبارکہ آتی ہے, میں یہاں پہ وہ بلکہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ہم اب ذرا اینڈنگ پوائنٹ پہ جا رہے ہیں. جی جی. تو میں پہلے ایک حدیث سناؤں گا, پھر اس کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک فلم بنی تھی یورپ میں کہ ایک بندے کو اپنی ماں بڑی بری لگتی تھی, تو اس نے اپنی ماں کے قتل کے حوالے سے اس نے یہ اقدام کیا, جتنے بھی لوگ تھے نا, کئی لوگوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا. جب اسے پکڑا, اس سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کے کیوں کرتے تھے. یہ آپ نے بیان کرنے واقعہ. اس سے پہلے میں حدیث نوجوانوں کو جو ہے وہ سناؤں گا. پہلے تو میں حدیث سنانے کے بعد پھر میں ایک حضرت عمر کو سناؤں گا, پھر میں آؤں گا عابد ملک صاحب کے پاس. حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہیں. یعنی آپ اس حدیث کو ذرا سنیں, پرکھیں, سمجھیں اور تدبر کریں, پونڈر کریں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ تمہارے جنت کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تمہارے ماں کے قدموں کی ویلیو. اپنی ماں کی خدمت کرو اور ماں کی خدمت کر کے تم جنت پا سکتے ہو. ایک بات. اور حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اکری, اب یہ والدین سے میں کہہ رہا ہوں, اب میرا خطاب, اب میرا جو ہے وہ جو ایک جو ہے وہ براہ راست ڈائیورشن, اور میرا جو ہے مخاطب میرے والدین ہیں. والدین سے کہنے لگا ہوں اکریموا اولادکم, اپنے اولاد کا اکرام کرو, ان کو عزت دو, ان کو عفت دو, ان کا رسپیکٹ کرو. یعنی حضرت عمر فرمانے کہ اپنے اولاد کا اکرام کرو, یعنی والدین کو کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اگلے زمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, یہ تمہارے صدقہ جاری ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سب سے کہوں گا وہ واقعہ سنائیں, وہ ایک فلم ہے, اس کا ایک انالیسس رکھیں, اور پھر میں کہوں گا کہ کیا جو ایک اوپینین جو ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد, والدین کی بہت بڑی تعداد اس بیان سے بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے ساحل بھائی کے اس بیانیے سے, اس نیریٹو سے, جنہوں نے کہا ہے جو ہے وہ سیویج قرار دیا ہے, اور والدین کے حوالے سے, والدہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ریمارکس دیے ہیں. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, صرف میں آپ سب سے کہوں گا کیا یہ جو فلم جو بنائی گئی تھی یورپ میں, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو اپنی والدہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت تھی, جبکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ جس وجود سے آئے ہیں وہ بھی والدہ ہے. ہاں, میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا اس چیز سے پرسنل لیول کے اوپر جو ہے نا ہمیں اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آؤٹ کم کیا ہے. آؤٹ کم جو ہے جو مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم اس سے جو ہے نا اتنا پرسنل نہیں ہوتے لوگوں کے اوپر, کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے کہ پرسنل لیول کے اوپر ہے نا وہ لوگوں کی زیادہ بات وغیرہ نہیں کرتے تھے, انلیس اگر وہ خود کہہ دیں ایک ویڈیو میں, کوئی اگر ان سے یہ سوال کرے کہ بھئی آپ کی جو ہے نا کیا آپ کی ریلیشن شپ تھی آپ کی والدہ کے ساتھ, وہ کیسی تھیں. لیکن میرے خیال میں ہم اگر اس کو بات کاٹوں گا, آپ نے بھی ٹرانسجنڈر کی بات کی. جی جی, آپ یقین کریں کہ میں اس ٹرانسجنڈر خاتون سے مجھے جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی, میں نے ویسے پوچھا اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ اولاد میں کیا چیز چوز کریں گی. اس نے کہا کہ میں چوز کروں گی کہ مجھے بیٹا ملے. یہ نیریٹو ہے ایک ایسی فیمنزم کا جس سے ہم نے ایک بات پوچھی کہ تمہیں اگر تمہاری شادی ہو جائے, اس کے حوالے سے جو کہتی ہے مجھے مرد سے نفرت ہے. سیم پوائنٹ اللہ حاضی القیاس, کہ ایک ماں کے حوالے سے ایک اوپینین دی جا رہی ہے, نیریٹو بیان کیے جا رہے ہیں. کتنے لوگوں کے دل ہارٹ ہوئے ہیں, کتنے والدین کے دل ہارٹ ہوئے ہیں, اور کتنے نوجوانوں کا جو ہے ذہن آپ نے خراب کیا ہے اس بات سے کہ آپ کی والدہ یا والدین یہ ایول ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. تو کیا میں یہ پوچھنا حق نہیں رکھتا اب سب کہ آپ جس وجود سے آئے ہیں وہ بھی ایک ماں ہے, وہ بھی عظیم ماں ہے, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں, سلامتی پیش کرتے ہیں. میں میرے خیال میں ایک جنرل بات کروں گا, اس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ ڈراما کہتے ہیں, کہ بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نا ظالم ہے. ایگزیکٹلی, اس طریقے سے. تو ہم جنرل بات کرتے ہیں اس کے اندر, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز سے نکل جاتے ہیں, اس اثر سے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جیسے فرض کیا بچپن میں اگر کسی بچے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے
کسی مرد نے اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کی، چائلڈ ابیوز کی بات کر رہے ہیں، چائلڈ ابیوز کی ہم بات نعوذ کر باللہ رہے من ذالک، استغفر ہیں، اللہ۔ مطلب دو طرح کے نا، ایک فزیکل ابیوز ہوتا ہے اور ایک سیکشول ابیوز ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب بچے کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ وہی ریپیٹ کرے جو اس کے ساتھ ہوا ہے آگے جا کے، یا پھر یہ ہے کہ وہ بولے کہ یہ غلط ہوا ہے لیکن میں کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا معاملہ یہ بہتر ہے، دوسرا معاملہ ہے جو بہتر ہے، جو اسلام کے اندر ہے، Exactly۔ کیونکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مطلب آپ یہ چیزیں ڈسکس نہ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا کتابیں لکھ رہے ہیں اپنی پرسنل زندگی میں، جو نا بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے ساتھ اس نے یہ کیا اس طریقے سے۔ تو ہمارے دین کے اندر جو ہے نا اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ دیکھیں ہر کسی کے اندر جو ہے نا کمزوریاں ہیں، اگر آپ کسی کی کمزوری کو جو ہے ایکسپوز کریں گے، انلیس اگر وہ کمزوری وہ خود ہی ایکسپوز ہو جائے کسی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اس کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا اس کے متعلق بات نہ کریں، لیکن اگر وہ چیزیں اللہ نے ظاہر کر دی ہیں، میڈیا واضح کر دی ہیں، تو اس پہ بھی مطلب منع کیا گیا ہے کہ آپ اجتناب کریں۔ اب دیکھنا جیسے ہمارے پالیٹکس کے اندر کافی پرسنل لیول پہ لوگ آ گئے ہیں، دشمنی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، یہ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی سیاست تو میں۔ یہ ہے کہ یہ جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، یہ ایک زہر ہے بیسیکلی، زہر قاتل ہے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ اس زہر کو کم کرنا ہے لوگوں کے اندر، جو چاہے وہ فیملی لیول کے اوپر لوگوں کے اختلافات ہیں اس کو جو ہے نا ذرا کم کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے کسی طریقے سے، اور پھر سوسائٹی کے اندر جو پولیٹیکل لیول کے اوپر جو مطلب اختلافات وغیرہ ہیں، دشمنیاں ہیں لوگوں کی، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اکنامکلی بھی ہرٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہے ریکنسیلیشن جس کو کہتے ہیں کہ، اور یہ بہت بڑا ثواب ہے اگر آپ کسی دو جو ان کے دل نہیں ملتے تو ناراض لوگوں کو ملانا، یہ بلکہ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں گرنٹر ہوں کہ جو ہے وہ ان کی صلح کرائے اور وہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کریں اور کسی کو کرٹیسائز کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے بات کی ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پلیز تھوڑا ذرا ڈیٹا چیک کر لیں، نظر ثانی کریں اپنی بات پہ۔ اب دیکھیں نا امام مالک کا یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی فتویٰ وغیرہ دیا ہے، کوئی ایسی بات کی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اور آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹ تھے، جی بہت بڑا ماشاءاللہ فالوور تھے ان کی ماشاءاللہ اس وقت۔ تو یہ ہمارے 4 امام میں جو ہے نا مطلب ایک بڑے امام ہیں، اور بھی امام ہیں ہمارے، اہل تشیع کے بھی امام ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ان کو بھی ہم مطلب ہے کہ عزت دیتے ہیں۔ تو اب کبھی امام مالک سے اگر غلطی ہو جاتی تھی نا ان کے اوپینین کے اندر، تو وہ جو ہے پھر اگلی کلاس میں انہی اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ہے نا اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑے امام جن کی دنیا میں بہت بڑی فالوئنگ ہے، فقہ کے امام مالک، ان کا مشہور لقب ہے امام دار الہجرہ۔ وہ ان کے حوالے سے ماشاءاللہ کیا زبردست پرسپیکٹو بیان کیا کہ ان سے جب غلطی ہوتی تھی وہ نہ صرف رجوع کرتے تھے بلکہ اگلی کلاس میں باقاعدہ ببانگِ دول اس کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے جن کو آج تاریخ میں بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا آپ کو اپنی انا کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی ایروگنس سر کون کرے؟ آج سیاستدان کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج سیاستدان کرتے ہیں؟ نہیں، تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، فیملی میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی انا کا ایشو ہو گیا اس طریقے سے، تو مطلب والدین کے لیے تو اب میرے بھی 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو مطلب ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اگر ہم بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا دین کے حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ بہت عمدہ، تو یہ فلٹر ہے بہت عمدہ، بیسیکلی ہمارا اسٹینڈرڈ ہے۔ سر یہ آپ کی بات جو ہے نا پوری عوام، پوری دنیا 6 بر اعظموں میں دیکھا جا رہا ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ایک راہ عمل ہے کہ یہ فلٹر لگایا جا رہا ہے نا، کہ انالیسس کریں آپ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا قرآن و حدیث کو آپ ذرا دیکھیں، آپ فلٹر لگائیں کہ آیا یہ اقرب الی قرآن سننا ہے کہ جو میں اپنے اولاد سے بات کر رہا ہوں۔ جی، اب دیکھنا میں پوسٹ وغیرہ بھی لگاتا ہوں تو بعض دفعہ جو ہے نا لوگ مجھے کنفرنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے انفارمیشن کہاں سے لی، یا آپ کا اوپینین ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں جو ہے نا جنرلی کہتا ہوں دیکھیں نالج اتنی آ چکی ہے اسلام کی طرف سے، اور یہ اتنا سارا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو میرا تو جو ہے نا میرا اپنا اوپینین نہیں ہے، مطلب اسلام کے اندر اتنے سارے اسکالر آئے ہیں کہ اگر آپ ان کا اوپینین لے لیں تو آپ کو اپنے اوپینین کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت عمدہ، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا اوپینین، میرا ذاتی اوپینین ہے، ہاں، کہ بھئی اب جیسے میں نام نہیں لوں گا اس وقت، کہ جو ہے نا ایک
ہمارے ہیں کافی مشہور، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس پلانٹ پہ جو ہے نا مجھ سے زیادہ انکساری کسی میں نہیں ہے. اب وہ جو ان سے انٹرویو لے رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ کیا یہ غرور نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ جو ہے نا یہ میرا پیشن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غرور بھی تو ایک پیشن ہے. غرور بھی تو پیشن ہے نا. اچھا اس میں ایک بات ہے کہ غرور کی جو تعریف ہے نا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ہاں، بطل الحق و غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، حق کو جھٹلانا از اکول ٹو یہ کہلاتا ہے غرور، غرور. اور جیسے کہ عابد صاحب نے بات کی کہ یہ جو پیشن بھی ایک غرور کی قسم ہے، اور بالکل صحیح بیانیہ دیا آپ نے سر، یہ بالکل صحیح بیانیہ آپ کا ہے ماشاءاللہ. اور ان صاحب کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ بھائی آپ اپنے اس بات سے بھی نظر ثانی فرمائیں کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پلینٹ میں کوئی عاجز و انکسار ہے ہی نہیں، یہ دعویٰ ہے. ایک دعویٰ جو ہے وہ ابلیس نے بھی کیا تھا. تو جھگڑا سارا ختم ہو جاتا ہے، نہ میری بات چلے گی نہ آپ کی چلے گی. ایسا کرتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ لے آتے ہیں، بالکل وہ جو فیصلہ کریں گے. اب ہمارے لیے ہم پاکستان میں اگر ہیں تو اسلام سے زیادہ اور کس کی ججمنٹ ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں میں تو ابھی یورپ کی، میں باقی عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایز اے مسلمان کی. مسلمان کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن حدیث، یہ اسٹینڈرڈ ہے نا. ہاں، اور پھر یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے، میرے خیال میں قرآن کے اندر بھی ہے اس طرح کا کہ اگر تمہارے اندر وہ جیسے ہے نا کیا کہتے ہیں آتی اللہ آتی رسول و اولو الامر، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ یہی آیت آئی نا کہ اگر تمہارے اندر کوئی جھگڑا ہے، اختلاف ہے تو قرآن سے رجوع کرو. اللہ و رسولہ. ہاں، اللہ کو دیکھو. اور اگر قرآن اگر خاموش ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا مسئلہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ جو ہے نا مورلی اور انٹلیکچولی لیزی ہو گئے بہت زیادہ سر، کیونکہ ریسرچ جو ہے نا اس کے لیے تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے. اب اگر فرض کیا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں نا، اگر وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا ویڈیو ہے تو بعض دفعہ مجھے پورا دن لگ جاتا ہے اس کو انالائز کرنے میں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر تبصرہ کرنا ہے یا اپنی رائے دینی ہے نا، اول تو یہ کہ آپ نے اپنی رائے نہیں دینی، کیونکہ بہت ساری رائے جو ہے نا موجود ہیں. اسلام کی رائے سے بہتر اور کوئی رائے نہیں ہے. بالکل اسلام کی بالادستی ہے رائے. دوسرا یہ کہ آپ نے سچ بولنا ہے. آپ نے یہ نہیں بولنا ہے کہ بھئی اس نے یہ بولا تھا. مطلب اب تو دیکھیں نا ویڈیو جو ہیں اب تو ثبوت ہیں. اب ایک آدمی نے اگر کہہ دیا ویڈیو کے اوپر جو بھی کہا ہے، بات نکل گئی منہ سے. یہ تو اب دیکھیں نا حضرت علی کہتے تھے کہ کاش میری گردن جو ہے نا اونٹ کی طرح لمبی ہوتی، اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو میں روک لیتا اس کو. اللہ اکبر، کتنی بڑے شخصیت کی بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، مطلب ہمارے مطلب وہ ہیں، مطلب صحابہ میں سے ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. سب سے بڑی بات اور یہ کہ حضرت عمر جو تھے اتنے غصے والے تھے، اتنے مطلب جلالی تھے، لیکن جہاں پہ دین کی بات آتی تھی تو ایک دم گردن جھکا لیتے تھے. بالکل ایسے ہی سرنڈر کر لیتے تھے. یعنی کہ اتنے جلالی صحابی ہونے کے باوجود سرنڈر ٹو گو بیفور. اب دیکھیں نا ایک عورت نے جو ان کو چیلنج کیا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ مہر کے اوپر جو ہے نا فکس کریں، اس کے لمٹ وغیرہ کریں. تو حضرت عمر نے سب کے سامنے بولا، یہ نہیں بولا کہ بھئی تم کون ہوتی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، بلکہ بولا ایک بڑی عورت نے عمر کو اس کا دین یاد دلا دیا. یہ ہوتے بڑے لوگوں کی عازی. آج دنیا ان کو جانتی خلفائے راشدین کے نام سے ماشاءاللہ. جیسے یہودی کہتے ہیں ایک عمر اور ہوتا تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اسکینڈینیوین کنٹری میں آج انہیں کے لا چلتے ہیں. آپ تو تصدیق کریں گے اس بات کی سب. بالکل. بیواؤں کے سارے حقوق کس نے دیے؟ عمر نے دیے ماشاءاللہ. بالکل. تو مطلب پھر انشاءاللہ اور بھی ہم لوگ ڈسکس وغیرہ کریں گے. تو میرے خیال میں بالکل صحیح. سر ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں نوجوانوں کو. ایک پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے. آپ دے دیں بس آپ نے اتنی زبردست بات کی کہ بھائی ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. رائے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہے، ہمارے جو ہے صحابہ کی ہے، اہل بیت جو ہے وہ رضوان اللہ اجمعین کی ہے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے. وہ یہ ہے کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہیں، اور اپنے والدین کی عزت کریں. اگر آپ لوگوں نے اپنی عمر بڑھانی ہے، رزق بڑھانا ہے، تو والدین کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے شانیں جھکائیں، والدین سے محبت کریں، والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ڈنر کریں. آپ یقین کریں کہ ایک اولاد باہر ہوتی ہے، والدین یہاں پہ ہوتے ہیں، بیچارے والدین جو ہے یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی والدین آپ کے سامنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ والدین کو باقاعدہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں. حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے وہ دیکھیں کوئی کام نہیں کرتا نیک، چلے میں کہتا ہوں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، صرف اس نے اپنی ماں کو دیکھ لیا ہے، نظر بھر کے اپنے والدین کو دیکھ لیا ہے، تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب مل گیا. یہ سب سے اچھا. اس کا الٹا یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے والدین کو غصے سے دیکھا
تو بعض روایتوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہمیں بچائے. یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کر دی، یعنی وائس ورثہ بیان کر دیا. مطلب اس کو ہم نے دوسرے اینگل سے دیکھا حدیث کو. بس یہی پیغام ہے ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے. اور ہم جو ہے وہ آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عابد ملک صاحب کی ہم خدمات لیں گے تاکہ نوجوانوں کو ایک انتھوئزم ملے، ایک جذبہ ملے، ایک اسپرٹ ملے، ایک ڈٹرمنیشن ملے، اور ایک وے ملے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارے پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ کا کوئی سوال ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات ہو، تو ہمیں کمنٹس باکس میں ہمیں جو ہے وہ اپنا سوال لکھیں، ہمیں ای میل کریں انشاءاللہ. اور ہمارا نمبر بھی انشاءاللہ دیا گیا ہے، ہمیں واٹس ایپ کریں. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم پورا جو ہے وہ پروگرام ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اچھا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اوکے، ٹھیک ہے، اچھا رہا، بہترین، زبردست، ماشاءاللہ. آپ تو بہت زبردست بولے یار، ماشاءاللہ. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈیزل کا انجن ہوتا ہے نا تھوڑا ٹائم لیتا ہے گرم ہونے کے لیے. جی آپ کو پتہ ہے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے نا وہ اپنے میدان میں پہچانا جاتا ہے. آپ جتنا مرضی جو ہے نا وہ